الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ہماری گفتگو عقائد میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے دین اور فطرت. آیا فطرت دین جو ہے فطرت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ انسان کو خلق کیا گیا ہے ایک فطرت پر. جس چیز پر انسان کو خلق کیا گیا وہ فطرت کہلاتی ہے. فطرت کیا ہے؟ ایک مثال عرض کروں سب سے پہلے تاکہ بات آسان رہے سمجھنا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مٹی میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو گوندتے ہیں، جب آپ مٹی گوند لیتے ہیں گل بن جاتا ہے، کیا اس پانی کو مٹی سے نکالا جا سکتا ہے؟ اس کی فطرت بن گیا ہے. اس کو کہتے ہیں فطرت. آٹے میں جب نمک ڈالا جاتا ہے اور اسی کو گوندا جاتا ہے، بعد میں وہ نمک آیا جدا ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ آٹا باقی ہے، روٹی بن گئی، وہ نمک اپنا ذائقہ دے گا. اگر کوئی اور چیزیں مثلا فرض کریں مرچیں ڈال دیں، کوئی کھٹی چیز ڈال دیں، تو اس کا ذائقہ نمک پہ غالب آ جائے گا. دوسرے ذائقے کا نمک پہ غالب آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمک ختم ہو چکا ہے، بلکہ نمک بھی ہے اور دوسرے ذائقے اس کے اوپر غالب آ چکے ہیں. فطرت کبھی ختم نہیں ہوتی، اگرچہ فطرت پہ دوسرے عوامل غالب آ جاتے ہیں. جس چیز پر انسان کو مفطور کیا گیا ہے، جو چیز انسان کی فطرت میں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی. فطرت ختم نہیں ہوتی. اور کچھ چیزیں ہیں، اب یہاں تک واضح ہوا نا کہ فطرت کا کیا معنی ہے. یعنی جب انسان کی مٹی کو گوندا جا رہا تھا کہ اس سے انسان پیدا ہوگا، تو کچھ چیزوں کو انسان کی فطرت میں رکھ کے انسان کو بنایا گیا، ان چیزوں کو کہتے ہیں فطرت. اور دین فطرت ہے. دین فطرت ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کی فطرت میں ہیں. معلومات جمع کرنا، انسان کے پاس ایک محبت ہے، حب ہے، شوق ہے، معلومات کو جمع کرتا ہے. اس کی بہترین مثال عرض کروں. ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی سیریل دیکھتے ہیں، اس کے بعد کیا سین، کوئی آدمی ٹی وی آف کر دے تو کیسے بے چینی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، دیکھنے تو دیتے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلومات کا جمع کرنا. معلومات، مزید معلومات، اس کے بعد مزید معلومات، یہ انسان کی فطرت میں ہے. آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں، اگر کتاب
کتاب پڑھتے ہیں تو کچھ صفحات کتاب کے پڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، تاکہ آخر تک اس کو پڑھوں، تاکہ دیکھتا ہوں کہ آخر تک اس میں بہت زبردست معلومات ہے، اس میں بہترین معلومات ہیں۔ بس یہ معلومات کا جمع کرنا اور معلومات کے پیچھے دوڑنا بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک بندہ کہے کہ کیسے نہیں واضح ہوا کہ فطرت میں ہے؟ بھئی اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو دنیا علم کے پیچھے نہ دوڑ رہی ہوتی۔ کس نے کہا علم کے پیچھے دوڑو؟ خود فطرت کا تقاضا ہے۔ جو چیز فطرت میں ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، فقط تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی گائیڈ کر دے، کوئی رہنمائی کر دے، کافی ہے، آپ اس فطرت کی طرف چل پڑیں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ معلومات کے پیچھے جانا، معلومات کو جمع کرنا، کثرت معلومات کا شوق رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا کام کروں، یہ بھی فطرت ہے۔ اچھا کام کرنا، جب اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی محتاج کی، کسی فقیر کی مدد کر رہا ہوتا ہے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے دل کو، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اچھا کام کرنا فطرت کے مطابق ہے۔ ہر شخص اچھا کام کرنے کو اچھا جانتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، اور برا کام سے نفرت کرتا ہے۔ عدل محبوب ہے، ظلم مبغوض ہے۔ ظلم برا لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ فلیہذا با اخلاق انسان اچھا لگتا ہے اور بد اخلاق انسان برا لگتا ہے۔ با اخلاق اور بد اخلاق میں فرق ہے نا؟ با اخلاق انسان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، اس کا رزلٹ، اور بد اخلاق سے ڈیل کریں تو اس کا رزلٹ دونوں کا ایک رہتا ہے۔ بد اخلاق کسی قیمت پر آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوگا، کوشش کرے گا مزید آپ کو تنگ کر لے۔ 100 بار تنگ کیا ہے تو مزید بھی کوشش کرے گا، ایک مرتبہ پھر بھی آپ کو تنگ کر لے۔ تو جو فرما رہے ہیں، جبکہ اچھا انسان جو ہے، اچھا اس کو بھی پتہ ہے برے انسان کو میں غلط کر رہا ہوں، اس کو کہیں، اگر اس کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن تیرے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے، ایسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر کوئی دیکھیں، یوں اشارہ آسان ہے نا، یہ موڑ کے اپنی طرف لے آنا مشکل ہے۔ تو بس فلہذا شیطان برے اعمال کو سجا کر، مزین کر کے انسان کو پیش کرتا ہے، چونکہ جب ایک چیز خوبصورت ہو جائے گی، انسان چونکہ خوبصورت چیز کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان اس عمل کو، حتیٰ اس ظلم کو بھی پھر انجام دیتا ہے۔ یہ دوسری چیز جو انسان کی فطرت میں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے فطرت میں؟ معلومات کا شوق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میں اچھا لگوں۔ تیسری چیز خوبصورتی کے ساتھ عشق، یہ بھی انسان کے فطرت میں ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ عشق۔ آپ ایک خوبصورت درخت دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں نا۔ ایک بندے نے بہترین ڈرائنگ بنائی ہو، کوئی نقشہ ڈرا کیا ہو، کوئی چیز بنائی ہو،
پیاری لگتی ہے؟ کوئی فن، کسی نے کوئی چیز بنائی ہو، آپ خود کہیں جا رہے ہوں اور کوئی پیاری چیزیں، کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر آ جائے جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کس نے کہا آپ کو یہ اچھا لگنا چاہیے؟ فطرت۔ فطرت نے آپ کے دل میں خوبصورت چیز کے بارے میں محبت ڈالی ہے، آپ کی فطرت میں ہے۔ جو ہی ایک پیاری چیز دیکھیں گے، دو چیزیں آپ کے سامنے ہوں، ایک زیادہ پیاری ہو تو آپ اس کی طرف لپکیں گے، فطرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ اسی طرح انسان جب ایک عمر تک پہنچتا ہے، مثلا 17 سال، 18 سال، حتیٰ 15 سال سے ہی مثلا، تو آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو، جو بچہ ہے مثلا لڑکا ہے 15 سال، 16 سال، 17 سال کا، حتیٰ 14 سال سے بھی مثلا کچھ، یہ عمر ہے، خاص عمر ہے، اس میں بچہ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے بچوں کی کہ میں نیک بنوں، دین کو تلاش کروں، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دین کو تلاش کروں، لیکن مشکل کیا ہے، دین تلاش کرے تو کہاں سے دین تلاش کرے؟ دین تلاش کرنا شروع کرتا ہے مگر آگے مواقع نہیں ہوتے۔ تو دین بھی کیا ہے؟ امر فطری ہے۔ بس ہم نے 4 چیزیں یہاں تک ذکر کی۔ پہلی چیز معلومات کا جمع کرنا، وَإِلَّا علم ترقی نہ کرتا، اگر معلومات جمع کرنا فطری نہ ہوتا تو علم ترقی نہ کرتا۔ دوسری چیز کیا عرض کی ہے؟ دوسری چیز جو عرض کی ہے وہ ہے کیا؟ خوبصورتی تیسرے نمبر پر ہے۔ اچھا بنانا اپنے آپ کو اچھی عادات دینا، احسنتم، اپنے آپ کو اچھی عادات دینا، بری عادات سے اجتناب کرنا، یہ فطری ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر معلومات کا عشق رکھنا، دوسرے نمبر پر اچھا اپنے آپ کو فیل کرنا، تیسرے نمبر پر خوبصورتی سے محبت کرنا، اور چوتھے نمبر پر ہے دین۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین فطرت ہے، دین وہی فطرت ہے جس پر لوگوں کو خلق کیا گیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ خوب، اسلام کا کوئی بھی حکم فطرت کے برخلاف نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے یعنی کیا مطلب؟ اسلام کا کوئی حکم فطرت کے برخلاف نہیں ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کو آپ جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں، تو بآسانی، بخوبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ لے لیں، معلومات کے ساتھ محبت کرنا، معلومات کے ساتھ عشق۔ ہر چیز کے بارے میں آپ معلومات جمع کرتے ہیں، لیکن وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے، جب اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی جا رہی ہوں، کیسا لگتا ہے؟ اسی طرح قیام اخلاقیہ، ہر بندہ چاہتا ہے میں اچھا بنوں، میں اچھا لگوں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جب ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا اخلاق آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اتنا با اخلاق ہے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈالتا جاتا ہے۔
پہنچ سکتے ہیں اللہ تک؟ نہیں پہنچ سکتے. ہر خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھیں اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ کس قدر خوبصورت ہو. چونکہ انسان مراتب میں، کیونکہ ایک مرتبہ جس طرح عرض کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز خوبصورت ہے، اس کے بعد اس کے درجے سے زیادہ خوبصورت چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی طرف چلیں گے. پھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز رکھ دی جائے آپ کے سامنے، اس کو چھوڑ دیں گے، پچھلی کو، تیسری کی طرف جائیں گے. چوتھے نمبر پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز رکھ دی جائے تو آپ اس کی طرف جائیں گے، پچھلی کو چھوڑ دیں گے. اس طرح اگر اسی نقطے پہ آپ چلتے رہیں تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ انتہا کہاں ہوگی؟ ذات حق سبحانہ و تعالی تک. چونکہ اس خوبصورت چیز کو بھی کسی نے بنایا، اس کو بھی کسی نے بنایا، اس کو بھی کسی نے بنایا، اس کو بھی کسی نے بنایا. تو ایک سوال اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں، یہ تمام تر چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں یا کوئی ہے بنانے والا؟ فلہذا مبدأ و منتہا، ابتدا کے بارے میں سوال اور انتہا کے بارے میں سوال، یہ بھی امر فطری ہے. ہر چیز کی آپ ابتدا معلوم کرتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. کچھ لوگ ادھر کوئی ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو تو آپ فوراً آ کے پوچھتے ہیں ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کس نے سٹارٹ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا. آپ قضیے کے درمیان سے اگر آپ چلے گئے، مجبوری بن گئی، تو بعد میں بھی فون کر کے پوچھتے رہیں گے اینڈ کیا ہوا تھا، اینڈ کیا ہوا تھا، آخر کار کیا ہوا تھا، آخر انتہا کہاں تک ہوئی تھی. اسی طرح یہ کائنات ہے، اس کا ابتدا کہاں سے ہے، اس کی انتہا کہاں سے ہے. اس کائنات کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہیں جی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے. اور دین بھی انسان کی فطرت میں ہے، اور دین کا ہر حکم فطری ہے، دین کا ہر حکم فطری ہے. کتنے ایسے احکام ہیں مذہب اسلام کے کہ اگر قرآن مجید سے یا روایات اہل بیت علیہ السلام سے کوئی دلیل نہ ہوتی تو خود فطرت کافی تھی. مثلا ہم جو عبادت کرتے ہیں، عبادت فطرت کے اوپر ہے، عبادت غیر فطری نہیں ہو سکتی. مثلا روزہ ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، روزہ انسان کتنے گھنٹے روزہ رکھ سکتا ہے؟ 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو اتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ، جہاں 24 گھنٹے دن ہے اور 24 گھنٹے، وہ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ وہاں پر حکم ہے اگر برداشت کر سکتے ہیں تو رکھیں، اور اگر نہیں برداشت کر سکتے تو، جہاں 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے، تو وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ چونکہ فطرت سے ہٹ کر ہے، نیچر سے ہٹ کر ہے، فلہذا اسلام نے ان پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں کہ جہاں نارمل ہے، فطری ہے، دن بھی اور رات بھی. اسی طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ شیعہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے دکھاؤ. ہر فطری امر قرآن مجید سے تھوڑی دکھایا جاتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں امر فطری جو ہے اس کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی گنجائش اور ضرورت
نہیں ہے، فطرت ہے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے اس دنیا میں آئے تھے یا ہاتھ کھول کر؟ جب یہاں سے جائیں گے تو ہاتھ باندھ کر کے جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں لہذا ہاتھ باندھ کر کے جاؤں، ہاتھ باندھ کے جاؤں، یا ہاتھ کھول کے جائیں گے؟ ہر بندہ ہاتھ کھول کے جاتا ہے۔ یہ تو مشاہد بھی ہے اور امر فطری بھی ہے، فطرت ہے۔ تو جیسے آپ کی فطرت ہے عبادت ویسے ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کا ہر حکم دین ہے، ہر حکم فطرت پر ہے۔ تو بس ہاتھ کھول اور ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے، فطرت ہو یا غیر فطرت؟ غیر فطری ہے۔ جو امر غیر فطری ہے اس پر ضروری ہے کہ آپ دلیل پیش کرو۔ جو امر غیر فطری ہے اس پر ضروری ہے کہ آپ دلیل پیش کرو۔ جو امر فطری ہے وہ محتاج دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں؟ اسی طرح نماز کے دیگر احکام آپ دیکھ لیں۔ اب نماز کا جب رکوع کرتے ہیں، دیکھیں ہم سیدھا سامنے کی طرف جھک سکتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا حکم بھی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ایسے دیا ہے نا۔ یوں تو نہیں دیا حکم کہ رکوع کریں یوں پیچھے، اگرچہ پیچھے کی طرف بھی جھکا جا سکتا ہے، نہیں جھکا جا سکتا؟ جھکا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ امر غیر فطری ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ سجدہ دیکھ لیں، سجدہ امر فطری ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ عبادت پوری کی پوری عبادت فطرت کے اوپر ہے، فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو بس اگر کوئی محسوس ہو رہا ہو کوئی حکم کہ یہ حکم غیر فطری لگ رہا ہے تو وہاں پر پہلے تتبع کرنا ضروری ہے، تلاش کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ امر واقعاً غیر فطری ہے یا مجھے غیر فطری لگ رہا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔